کیسے ہمارے آپ کے پڑوسی ہمارے مستری صاحب کیسے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ. آج حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں. آپ تقریباً ہر ویڈیو میں یہ چیلنج ہے آپ کا، تو کیا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ کریں، ثابت کریں. اس کی 4-5 دلیلیں ہیں میری. کچھ تو عقلی دلیل ہوگی اور کچھ آپ کے جو پروگرام چل چکے ہیں ان میں سے آپ کی جو زبان سے الفاظ نکلے ہوئے ہیں ان کا حوالہ دے کے میں ثابت کروں گا. اور جو میری آخری دلیل ہوگی وہ قرآن سے ہوگی کہ ان کا ایمان میں ثابت کروں گا. اوکے بھائی. تو 5 منٹ میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں اپنی بات کلوز کروں، پھر آپ جو ہے وہ کر لینا. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق دے اپنے حبیب کے صدقے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں اور دل و جان سے کرتا ہوں. اب پہلی دلیل یہ ہے کہ جو کام مولا علی شیر خدا میں قربان جاؤں انہوں نے کیا، وہ کام میں کیوں نہ کروں؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ کام میں کیوں نہ کروں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کام کیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے 6 ماہ کے بعد. تو میں ان کو، جب انہوں نے ان کی بیعت کر لی تو میں کیوں نہ انہیں مانوں؟ میں حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں نہ مانوں؟ جب مولا علی شیر خدا نے مان لیا تو میں کیوں نہ مانوں؟ آگے چلتے ہیں. جواب دے دوں، پہلے کا جواب دے دوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، جواب دے دوں. جی جی دے دیں. اچھی بات ہے. شیطان مسلمان ہے کافر؟ شیطان تو کافر ہی کہہ لے. بھائی کافر کہہ لے یا واقعا کافر ہے بھائی؟ شیطان سے بڑا کوئی کافر ہے؟ شیطان کے وہ تو کام تو کافروں والے ہیں. بھائی شیطان مومن ہے، شیطان نمازی حاجی ہے، صوفی ہے، بولوی ہے یا کافر ہے؟ شیطان وہ شیطان سنت پہ ہے، شیطان قرآن و سنت پہ ہے یا کفر کے راستے پہ ہے؟ کافر ہے؟ ایک بات گل دسو نا جی. نہیں کفر کے راستے پر ہے نا جی. ہاں شیطان کافر ہے، کافر ہے. یہ صحیح مسلم ہے جناب. دیکھو جی شیطان حاجی صاحب جو ہے نا، شیطان کو بیچ بھی وہ شیعوں کے ڈر سے بھائی شیطان کو بھی کافر کہہ کے ڈر رہا ہے. چل صحیح مسلم بھائی، صحیح مسلم ہے جی. چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سن 2010 میں، صفحہ نمبر 941. جیلے کو جناب حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد ائمہ آئیں گے، خلفاء آئیں گے، پیشوا آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. چلیں کم از کم ہدایت کے راستے سے اب مسلمان ہیں، یعنی کہ ہدایت پہ نہیں. لا یستنون بسنتی، اور میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کرتے. جو ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ نہیں، اگر مسلمان ہے تو نام کے مسلمان ہے. بھائی ایسے مسلمانی کا بھی کوئی اتنا کفر کے زیادہ اتنا فرق نہیں ہے. جو ہدایت پہ بھی نہیں ہے، سنت پہ بھی نہیں ہے، تو اگر وہ اس کو مسلمان کہہ دیں تو صرف نام کا مسلمان ہوگا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. اور ان میں تیسرا جو خاصیت یہ ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں. یہ تو واضح تکفیر ہے، ہدایت پہ نہیں ہے. چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نام کا تو مسلمان ہوگا نا. پھر کہیں گے کہ بھئی سنت پہ نہیں ہے. جو سنت پہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے حقیقت میں، جو سنت پہ نہیں ہے نا. تو پھر یہ جب کہہ دیا کہ وہ بالکل شیطان ہے انسان کے روپ میں، یہ تو بالکل پتہ چل گیا کہ تکفیر کر دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلك، اگر میں وہ زمانہ دیکھ لوں، مجھے ایسے وہ امام مل جائیں، وہ خلفاء مل جائیں، تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا اسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وعطع. تو تم اس امیر کی طاعت کرو، وہی جو شیطان ہے، اس کی طاعت کرو، اس کی بات مانو. تجھے کوڑے بھی مارے، تیرا مال بھی ظلم کے ساتھ زبردستی چھین لے، پھر بھی اس کی طاعت کرو. تو آپ جو فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کیا، ہم تو نہیں مانتے کہ بیعت کیا. چلو مان لیا بیعت کیا، تو جب آپ کے پاس اپنی حدیث ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بن جائے نا تو اس کی طاعت کرو. جب آپ کے تو اس کا اسلام کا کیسے؟ اگر تم کہتے ہو نا کہ شیطان حاجی ہے، شیطان قرآن و سنت پر ہے، شیطان کے اسلام کا تم معتقد ہو، تو چلو ٹھیک ہے، خلفاء کا بھی اسلام ثابت ہو جائے. اگر شیطان کو تم مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر صرف بیعت کرنے سے، کسی کو خلیفہ کہنے سے خلیفہ مسلمان نہیں بنتا. جی مزید بول. جی اسی طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ بن گئے
تو مولا علی شیر خدا نے چیف جسٹس کا عہدہ لیا تو ان کی بھی مطلب ہے بیعت کر لی. اگر یہ دونوں نام جو ہیں اسلام میں، یا جیسے آپ نے کہا پیچھے قرآن میں کہ ان کے ایمان اضف ہو چکے ہیں نا، اعمال اضف ہو چکے ہیں، تو پھر مولا علی شیر خدا نے ان پہ بیعت کیوں کی؟ دونوں کے ساتھ تعاون کیوں کیا؟ جواب تو مل چکا ہے نا، پچھلے والے حدیث سے جواب سب آ گیا نا. تو مزید جی پچھلے والے سے چلیں اس کو لے لیں. بھائی چیف جسٹس دیتا ہوں، چیف جسٹس کو ہم نہیں مانتے کہ امیر المومنین ایسا ایک دن کے لیے بھی ان کے قاضی بنے. یہ کسی کتاب میں ایسے آپ کے مولویوں نے مشہور کر دیا کہ چیف جسٹس بنے تھے. کوئی چیف جسٹس، کوئی گورنر، کچھ نہیں بنے تھے. لیکن مان بھی لینا تو پچھلے حدیث سے ثابت ہو گیا بھائی، ختم ہے معاملہ ختم. تیسرا دلیل ہے اسلام کے لیے. چلے ٹھیک ہو گیا.